بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1122 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 44. چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. لفظی ترجمہ یوں ہے، تسبح پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لہو اس کی، السماوات السبع ساتوں آسمان، والارض اور زمین بھی، ومن اور جو مخلوق، فیہن ان دونوں میں ہیں، وَإِن اور نہیں ہے، من شیء کوئی چیز، الا مگر، یسبح کو تسبیح بیان کرتی ہے، بحمدی اس کی حمد کے ساتھ، ولیکن لیکن لا تفقہون تم نہیں سمجھتے تسبیحہم ان کی تسبیح کو، انہو بلا شبہ وہ کانا ہے، حلیما نہایت حوصلے والا، غفورا بہت بخشنے والا. ترجمہ یہ ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار، بہت معاف کرنے والا ہے. اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں. دوسری بات، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. تیسری بات، لیکن تم لوگ ان مخلوقات کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. چوتھی بات، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بردبار، بہت معاف کرنے والا ہے. بزرگان محترم، ایسا نہیں ہے کہ صرف انسان ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہو، جیسا کہ لوگوں کا عام خیال ہے کہ ہم ہی عبادت کرتے ہیں، ہم ہی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم ہی اللہ کی تعریف کرتے ہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور نہ صرف آسمان اور زمین، یہ ساتوں آسمان بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ زمین بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور ساتوں آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، جان والی، بے جان، عقل والی، بے عقل، ہوش والی، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ تسبیح و تحمید میں صرف ایک انسان ہی نہیں، بلکہ ایک آسمان ہی نہیں، بلکہ ساتوں آسمانوں میں رہنے والی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. دنیا جہاں کی ان ساری چیزوں کو یہ اعتراف ہے اور وہ اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے بالکل پاک ہے، وہ بلند ہے، بالا ہے، اس کی تعریف کرتی ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات اس کی تسبیح کرتی ہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 206 میں کہا گیا، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحون ولہ یسجدون. یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں. سورہ رعد کی آیت نمبر 13 میں کہا گیا، ویسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. گرج اس کی تعریف و تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. یہاں بتایا گیا اس آیت میں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اللہ، یہ حقیقت ہے جس کو سمجھنا. اور مسئلہ یہ ہے کہ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. ہم کہیں گے کہ ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، تو آپ کہیں گے کہ کہاں بیان کر رہی ہے، ہم کو تو نظر نہیں آ رہا ہے، ہم کو تو سنائی نہیں دے رہا ہے. تم کو سنائی دینا ضروری نہیں ہے، تم کو سنائی دینا ضروری نہیں. بہت سی چیزیں ایسے ہیں جن کو تم سن نہیں پاتے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اے انسانوں تم ان تمام مخلوقات کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، فرشتے، جنات، درین چرین، بری اور بحری مخلوقات، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ حیوانات، یہ حشرات الارض وغیرہ، اور یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ بادل، یہ بجلی اور یہ کڑک، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. مگر اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ان کی تسبیح کو انسان سمجھ نہیں پاتا. آپ کہیں گے کہ وہ کیسے سمجھ میں نہیں آتا انسان کو؟ جس طرح انسانوں کو مختلف زبانیں ہیں پوری دنیا میں، وہ سمجھ میں آتی ہیں. جاپانی سمجھ میں آتی ہے، چینی زبان سمجھ میں آتی ہے، انڈونیشیا زبان. کتنے لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آتی زبان، جن کو سمجھ میں آنا. ان لوگوں کو پوچھو اردو سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی ہے. تیلگو سمجھ میں آتی ہے؟ جاپانی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی. تامل سمجھ میں آتی ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو تامل، ملیالم سمجھ میں نہیں آتی، گجراتی زبان سمجھ میں نہیں آتی. جب ہم خود انسانوں کی زبانوں، ہم خود اپنے انسانوں کی زبانوں سے ناواقف ہیں، تو یہ پوری دنیا کی مخلوقات کی تسبیح سے کیسے واقف رہیں گے؟ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری مخلوقات اپنی اپنی زبان حال اور حال سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. جانوروں کی بھی زبانیں ہیں، بیل، بھینس، گائے، بکری اور اونٹ اپنی اپنی بولی بولتے ہیں. یہ تیتر، یہ بٹیر، یہ مرغی، یہ طوطا، یہ چڑیا، یہ فاختہ، یہ چیل، یہ کوا اپنی اپنی زبانیں بولتے ہیں. بعض روایتوں سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ مختلف مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں میں سے ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو انہوں نے چیونٹی کی پوری بستی کو جلانے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹا اور تم نے ایک ایسی امت کو جلایا جو تسبیح پڑھتی تھی. مشکات شریف کی حدیث ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کے قتل کرنے سے منع فرمایا کہ ان کا بولنا اللہ کی تسبیح ہے. حضرت علی سے منقول ہے مینڈک جو آواز کرتا ہے، وہ آواز جو ہم کنویں کا مینڈک بولتے ہیں، جو جہاں بھی رہتا ہے تالابوں میں رہتا ہے، وہ جو آواز ٹر ٹر کی آواز کرتا ہے، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا شبہ جب صبح ہوتی ہے تو پرندے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس دن کی روزی کا سوال کرتے ہیں. روح المعانی صفحہ 84 جلد 15. سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے کہ بعض پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بلا شبہ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. سورہ صاد کی آیت نمبر 18 میں یہ دلیل ملتی ہے کہ پہاڑ بھی صبح و شام تسبیح کرتے ہیں. إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا ہے کہ اس کے ساتھ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ شام اور صبح یہ پہاڑ تسبیح کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.